شیخ صاحب ہمارے اکثر علماء، حالانکہ انہوں نے لکھا ہے، علماء تو نہیں کہتے ہیں، جو لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ عدم رفع الیدین کی کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ میں نے جامع ترمذی میں باب رفع الیدین عند الرکوع میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلمیذ رشید علقمہ فرماتے ہیں، پھر وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ علماء نے یہ بات نہیں کہی کہ ترک رفع الیدین کی حدیث نہیں ہے، یہ بات کہی ہوگی کہ صحیح حدیث نہیں، ان سند میں ضعف ہے۔ یہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود کی آپ نے اشارہ دیا اس کی طرف، یہ موجود ہے ترمذی میں، ابو داؤد وغیرہ میں۔ ابو داؤد نے خود اس کو روایت کرے اس کو ضعیف کہا ہے۔ جنہوں نے اس حدیث کا تعارف پیش کیا، ذکر کیا، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اور ابو داؤد کا قول ہے کہ جس حدیث میں ضعف شدید ہوگا وہ میں بیان کروں گا، اور جہاں سکوت اختیار کروں تو وہ حدیث قابل قبول ہے۔ تو اس میں لگتا ہے کہ ضعف شدید ہے، آپ نے اس کو روایت کیا اور اس کو ضعیف کہا۔ باقی اس کی سند میں عاصم بن کلیب، جس کے تفرد کو محدثین نے قبول نہیں کیا، اور پھر صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے، یعنی تفرد بھی قابل قبول نہیں، اور یہاں تو مخالفت ہے صحیح حدیث سے۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اور وائل بن حجر کی حدیث ہے، مالک بن حویرث کی حدیث ہے، بقیہ صحابہ کی حدیثیں، عشرہ مبشرہ سے روایتاً یہ سنت ثابت ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ تفرد، بلکہ بہت سی حدیث کی مخالفت بھی ہے۔ تو ترک رفع الیدین کی حدیث موجود ہے، مگر وہ سند ضعیف اور قابل قبول نہیں ہے۔